ये हमारे इसी इदारे के तालिब इल्म कारी अब्दुल मुन्नम साहब थे। अब मैं अपने इसी इदारे के तालिब इल्म, ये माशाल्लाह आप इधर देख रहे हैं ना, ये खूबसूरत चेहरे, ये फरिश्ता नुमा कुदूसी बच्चे, ये इसी इदारे की रौनकें और बहार हैं। मैं इसी इदारे के तालिब इल्म मोहतरम हाफिज गुलाम गौस साहिब को दावत दूंगा, वो आपके सामने अरबी में तकरीर करेंगे। मोहतरम हाफिज गुलाम गौस साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल कुरआन लिहिदायतिल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल बयान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। अय्युहज़ ज़ुयूफ़ुल किराम वल असातिज़तुल जिहाबिज़ा वत्तुल्लाबुल इज़ाम। अल कुरआन किताबुल्लाह हुवा आखिरु किताबिम मिनल कुतुबिस समाविया व हुवल क़ानूनुस समावी हुवा अफ़ज़लुल कुतुब व अयज़न हुवा उन्ज़िला अला अफ़ज़लिर रुसुल। तालिबुल कुरआन व मुअल्लिमुहु हुमा अफ़ज़लुन नासि अलल अर्ज़। व लिहाज़िहिल फ़ज़ीला قد لزم أبو عبد الرحمن السلمي التابع الجليل بالجامعة الكوفة وعلم القرآن فقد 40 سنة. يا أصحاب السعادة لمتعلم القرآن شأن وله على كل حرف 10، وإن تتعتع بحرف فله 20 وهو شاق عليه. ومن تتعتع به في أول أمره لم يتتعتع بعد ويفوز فوزا عظيما. ومن لم يقرأ ولم يتتعتع به فهو يتتعتع سائر حياته. يا طالب القرآن، يا طالب القرآن، إن تتعتع في صغرك خير لك من أن تتعتع به في سائر حياتك. وإن مهر به وجعبذ فهو مع السفرة الكرام البررة، ومع ذلك له درجات رفيعة. يا متعلم القرآن، تعلم القرآن كما كان حقه واقرأه حق تلاوته. أحسن مداته وقصراته وتفخيماته وترقيقاته وغناته وشداته مع القواعد التجويدية. اعلم فرق بين ها وحاء وبين قاف وكاف وبين وعاء وبين ثاء وسين وغير ذلك. ورتل القرآن وأحسن حضره على لحي الأرض. وموضوع القرآن الإنسان ليصلي به نفسه، والإصلاح لا يمكن إلا بترجمته وتفسيره، وهذا العمل يذهب به إلى العمل. لا ترد بقراءة القرآن وحفظه إلا مرضاة الله عز وجل. عندئذ تفوز إن شاء الله الفوزان، فوز الدنيا وفوز الآخرة. تقول لك الرب الجليل اقرأ وارتقي ورتل وأنت بين يديه. هذه سعادة عظيمة لا تمكن إلا بالحفظ
والإتقان والاستحضار. وآخر كلام أن يجعل الله القرآن ربيع قلبنا ويجعله نورا وهدى ورحمة لنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. ہمارے محترم سرزمین مصر سے تشریف لانے والے قرائے کرام ہمارے اس طالب علم کی تقریر سے بہت زیادہ محظوظ ہو رہے تھے، اور انہوں نے ماشاءاللہ اس بچے کو نقدی انعام سے بھی نوازا ہے. یہ آپ کے سامنے ہم اس لیے اس ادارے کا نمونہ پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ترغیب ہو کہ ہمارے اس ادارے میں بچوں کی تعلیم اور تربیت میں خصوصی توجہ اور محنت کی جا رہی ہے. اور یہ ہمارے ادارے کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے مادر علمی، چونکہ میں بھی جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے فیض یافتہ ہوں، اور ہمارے امام صاحب قاری حسیب الرحمان صاحب وہ بھی جامعہ سلفیہ سے فیض یافتہ ہیں. ہم ہمیشہ سے اپنے مرکز، اپنے مادر علمی سے وابستہ رہے. ہمارا یہ ادارہ، اس کی نگرانی مکمل طور پر ولی کامل فضیلت الشیخ استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ فرما رہے ہیں. اور جب بھی ہماری کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہمارے استاد محترم عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر یاسین ظفر صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، اور اپنے دستے مبارک سے بچوں کو انعامات سے نوازتے ہیں. کوئی بھی پروگرام ہو، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے مادر علمی سے ہمارے اساتذہ کرام ہماری حوصلہ افزائی فرمائے. آج کی یہ محفل جس طرح میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی ہمارے استاد محترم قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. میں ایک بار پھر دعا گو ہوں اپنے استاد محترم کے لیے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ساری زندگی قرآن پاک سے وابستہ رہے، قرآن پاک کی محبت میں مستغرق رہے. گھر سے نکلے تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، ایک محفل کے بعد دوسری محفل کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا. قرآن پڑھنے کے لیے نکلے تھے، ساری زندگی قرآن کی محبت اور خدمت میں بسر ہوئی. میرے یہ جذبات ہیں، میں نے خطبہ جمعہ میں بھی پچھلے جمعہ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. آج پھر کہتا ہوں کہ میرے یہ جذبات ہیں. اللہ، میرے استاد محترم گھر سے تلاوت کے لیے نکلے اور اسلام آباد سے کراچی کی طرف تلاوت کے لیے جا رہے تھے. اللہ، کراچی تو نہیں پہنچ سکے لیکن تیرے حضور پہنچ گئے. اب ان کی محفل جنت میں ہو، اور جب میرے استاد محترم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں تو آپ کی طرف سے اللہ، آپ کی طرف سے حکم ہو، اے نوید الحسن اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. دعا کیجئے دل کی گہرائیوں سے، اللہ میرے استاد محترم کو اس فرمان رسول کا حقدار بنائے. درد دل سے آمین کہہ دیں. ہمارے جامعہ میں پڑھنے والے بچوں کا جو امتحان ہوتا ہے نا، یہاں پہ ہماری اس مسجد میں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. محترم قاری حسیب الرحمان صاحب اور ان کی ٹیم اساتذہ کرام ٹیسٹ لیتے ہیں، لیکن جب بچہ مکمل قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے تو پھر اس کا آخری امتحان ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں ہوتا ہے. اور اس مسجد سے، اس ادارے سے حفظ کرنے والے بچے ایک ایک دن میں پورا قرآن سناتے ہیں. ہمارے جمعہ پڑھنے والے احباب اس بات کے گواہ ہیں کہ جس وقت بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے، ہم آنے والے خطبہ میں خطبہ جمعہ کو چند منٹ پہلے ختم کر کے اس بچے کو یہاں کھڑا کرتے ہیں. پھر آپ سامعین ان سے سوال کرتے ہیں، پورے قرآن میں سے جہاں سے سوال کرتے ہیں وہ بچہ وہیں سے سناتا ہے.
پورے قرآن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر جامعہ سلفیہ میں ان کا امتحان ہوتا ہے، اور الحمدللہ ان تمام بچوں کی سندیں ممتاز ہیں۔ اور ایک اور اعزاز ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ کی وساطت سے، یہ حفظ کرنے والے بچوں میں سے 2 بچوں نے آن لائن مالدیپ میں امتحان دیا، وہ پاس ہو گئے۔ مالدیپ سے ان کے لیے ویزے آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ 18 مارچ کو ہمارے اس ادارے سے 2 بچے مالدیپ میں نماز تراویح کی امامت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سال 2 بچے جا رہے ہیں 18 مارچ کو۔ اگلے سال جن بچوں کا اس کے بعد امتحان ہوا ہے لیکن وہ اس سال نہیں جا سکے، انشاءاللہ جو اگلے سال بچے جائیں گے ان کی تعداد 6 ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال جو یہاں سے بچے جائیں گے۔ بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت کریں، تقریر کریں، خوبصورت اذان پڑھیں، تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لے کے آئیں، پہلی فرصت میں اس ادارے میں داخل کروائیں، کیونکہ اس ادارے کی مکمل سرپرستی ادارہ جامعہ سلفیہ فرما رہا ہے۔ ہم گناہگار بھی ہیں، نکمے بھی ہیں، نالائق بھی ہیں، اور شاگرد ہونے کے ناطے ہم سے کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ کرام ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، مشفق استاد ہونے کی حیثیت سے نظر انداز بھی کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہماری سرپرستی بھی فرماتے ہیں۔ میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ میرے مادر علمی جامعہ سلفیہ کو تا قیامت آباد فرما۔ اللہ میرے مشفق اساتذہ کرام کو صحت و سلامتی اور ایمان و برکت والی لمبی عمر عطا فرما۔ اللہ میرے اساتذہ اور میرے مشائخ کا سایہ میرے جیسے گناہگار طالب علموں پر، ہمارے اداروں پر، ہماری جماعت پر اللہ تادیر سلامت فرما۔ اب ایک اور بچہ ہمارے ادارے کا آپ کے سامنے تلاوت کرے گا، اس کے بعد میرے استاد محترم، میرے مشفق روحانی باپ حضرت علامہ پروفیسر یاسین ظفر صاحب، ان کا خطاب ہوگا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة۔ اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر